السلام علیکم جناب۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے فاسٹ بالنگ شعبے کی زوال کی کہانی کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ اپنے فاسٹ بالرز کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی تھی، ابتدا سے لے کر سن 2010 یا 2015 عیسوی تک پاکستان کے فاسٹ بالر دنیا میں جانے مانے اور پہچانے جاتے تھے۔ لیکن اب موجودہ صورتحال میں پاکستان کی فاسٹ بالنگ ڈکلائن کا شکار ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی ایسا فاسٹ بالر نہیں ہے جس کے اوپر ریلائی کیا جا سکے۔ ہاں، پیچز میں T20 کرکٹ میں ہمارے بالرز اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جو اصل کرکٹ ہے، ٹیسٹ کرکٹ یا ODI کرکٹ، ایون T20 میں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وسیم اور وقار کے بعد پاکستان نے کوئی بھی ایسا بالر پیدا نہیں کیا جو ان کے مقابلے میں ان کی آدھی وکٹس ہی حاصل کر سکے؟ وسیم اکرم کی 414 ٹیسٹ وکٹ ہیں، وقار یونس کی 373 ٹیسٹ وکٹ ہیں، عمران خان کی 362 ہیں۔ ان کے بعد پاکستان کی کرکٹ تاریخ میں آج تک ایک بھی ایسا بالر نہیں آیا جو 200 ٹیسٹ وکٹ لے سکے۔ سن 2000 عیسوی کے بعد پاکستان نے کئی اچھے بالرز پیدا کیے۔ شعیب اختر کو اگر ہم ایک سائڈ پہ بھی کر دیں، وہ بھی 2000 کی دہائی میں کھیلتے رہے۔ ان کے علاوہ محمد سمیع، محمد عامر، محمد آصف، عمر گل، محمد عباس، رانا نوید الحسن، اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی، اس طرح کے اور بھی بہت سارے بالرز آئے۔ راؤ افتخار آئے کچھ عرصے کے لیے، لیکن کوئی بھی بالر جم کر نہیں کھیل سکا۔ یا وہ ٹیم سے ان اینڈ آؤٹ کا شکار رہے، یا اپنے فٹنس یا ڈسپلن مسائل کی وجہ سے پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ تو آج ہم وہ وجوہات ان کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا کوئی بھی فاسٹ بالر وسیم اور وقار کی طرح پاکستان کے لیے لمبے عرصے کے لیے خدمات سر انجام نہیں دے سکا، نہ ہی ان کی طرح سے مستقل مزاجی کے ساتھ اور لمبے عرصے تک پرفارمنس دکھا سکا۔ تو سب سے بڑی جو چیز اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک سٹرکچر ہے۔ ڈومیسٹک سٹرکچر بہت کمزور ہے۔ یہاں پہ پچز اتنی اچھی نہیں بنائی جاتی، خاص طور پہ فاسٹ بالرز کے لیے جو پاکستان کی پچز ہیں وہ کنڈیوسیو نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک کرکٹ کا جو فارمیٹ ہے یا سٹرکچر ہے اس کو ہر سال چینج کر دیا جاتا ہے، اور جو کھلاڑی قومی ٹیم کی نمائندگی کر لیتا ہے اور تھوڑا اس کا نام بن جاتا ہے تو وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کو ترجیح نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ ڈومیسٹک کو عزت نہیں دیتا تو کرکٹ بھی اس کو عزت نہیں دیتی۔ لانگیسٹ فارم جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے یا فرسٹ کلاس کرکٹ ہے۔ جب کوئی پلیئر اس پر توجہ نہیں دیتا تو اس کے اندر انڈیورنس اور اسٹرینتھ پیدا نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر لمبی ریس کا گھوڑا بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی عظیم فاسٹ بالرز کو اٹھا لیں، ایون کہ حالیہ عرصے میں مچل اسٹار کو دیکھ لیں یا انڈیا کے جسپریت بمراہ کو دیکھ لیں، تو وہ لانگر فارمیٹ پر اتنی ہی توجہ دیتے ہیں جتنی وہ شارٹر فارمیٹس کے اوپر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ انجریز کی مس مینجمنٹ ہے۔ پاکستان کرکٹ کو بہت اچھے بالرز ملے تھے، ان کو پاکستان ٹیم نے فٹنس مسائل کی وجہ سے بھی ویسٹ کیا ہے۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں محمد زاہد ہیں، جو 1996 عیسوی میں افق پر ظاہر ہوئے۔ اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے 5 وکٹ ہاؤل حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد دورہ آسٹریلیا پر بہت بریلینٹ پرفارمنس دکھائی، لیکن فٹنس مسائل کی وجہ سے ان کا کیریئر جو ہے وہ پروان نہ چڑھ سکا۔ بعد میں وہ 2003 میں بھی ٹیم میں واپس آئے تھے، لیکن پھر وہ چیز نہیں تھی جو کہ ان کا خاصہ تھی 1996-97 عیسوی میں۔ اسی طرح سے شعیب اختر کا کیریئر بھی انجریز کی وجہ سے کٹ شارٹ ہو گیا تھا۔ محمد سمیع کے اندر بھی جو ہے نا فٹنس کے مسائل تھے۔ دوسرا، وہ میرے خیال میں ون ڈے کے اچھے بالر تھے، وہاں ان کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ ٹیسٹ میں وہ اتنے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے تھے، ان کو زیادہ ٹیسٹ میچز کھلائے گئے، ان کا کیریئر بھی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ عمر گول کا کیریئر بھی 2010 یا 11 کے بعد انجریز کا شکار ہو گئے تھے اور وہ آخری 5-6 سال جتنی ان کو پرفارمنس دکھانی چاہیے تھی وہ نہیں دکھا سکے تھے۔ پہلے بھی کیریئر کے دوران ان کے فٹنس کے مسائل آتے رہے، لیکن فٹنس کو مینیج نہیں کیا جاتا۔ حالیہ عرصے میں بھی پاکستان کے جو بالرز ہیں، نسیم شاہ ہیں یا شاہین آفریدی ہیں، اسی طرح سے حسن علی ہیں،
یہ بھی انجریز پرون ہو گئے ہیں۔ 2022 میں شاہین کو جب انجری ہوئی تو پچھلے 2-2.5 سال میں اس کے بعد ان کی وہ پرفارمنس نہیں نظر آ رہی جو آج سے 3 سال پہلے شاہین آفریدی کا خاصا ہوتی تھی۔ نسیم شاہ کی بھی یہی بات ہے، 2023 کے ایشیا کپ سے پہلے جب ان کو انجری ہوئی تو اس کے بعد ان کی پرفارمنس میں وہ مستقل مزاجی نہیں ہے، نہ ہی ان کی وہ سپیڈ اور کاٹ ہے جو کہ پہلے ان کا خاصا تھی۔ یہی بات حارث رؤف کی ہے، ان کی فٹنس بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو فٹنس مسائل کی وجہ سے بھی پاکستان کے بالرز مشکلات کا شکار ہیں۔ پور کوچنگ ہے، گراس روٹ لیول کے اوپر فاسٹ بالنگ کو جو ہے نا پراپر کوچز مہیا نہیں ہوتے، نان پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ پلیئرز کو کوچ کرتے ہیں، نہ ان کو فٹنس کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ان کو فاسٹ بالرز کی جو ہے نا مسل میموری بلڈ کرنے کا یا ان کو جو ہے کس طرح سے پریکٹس کرانی ہے اس کا کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پلیئرز گروم نہیں کر پاتے اور ٹاپ لیول پر آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو بات ہے، پاکستان وہ نیچرل ٹیلنٹ کے اوپر اوور ریلائی کرتا ہے، پھر ادھر بھی کوچنگ کا آ جاتا ہے لیکن پاکستان میں پلیئر کو ڈیولپ نہیں کیا جاتا۔ کوئی نیچرلی ٹیلنٹڈ آ جائے جیسے محمد عامر یا آصف تھے اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ پلیئرز کو گروم نہیں کیا جاتا، پلیئرز کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ نہیں کی جاتی۔ جو نیچرلی ٹیلنٹڈ ہو وہ تو ٹھیک ہے، پلیئرز کے اندر جتنی بہتری لائی جا سکتی ہے، ان کی پوٹینشل کو پالش کیا جاتا ہے، وہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ بال کرکٹ خاص طور پر T20 اور T20 لیگز کا اثر ہے، پلیئر جو ہے شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں۔ T20 کرکٹ سے ان کو انکم بھی زیادہ ہوتی ہے، محنت بھی کم کرنا پڑتی ہے، تو وہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ T20 کرکٹ کھیلیں۔ جب وہ T20 کرکٹ کھیلتے ہیں اور فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلتے تو ان کی فٹنس کا لیول وہ نہیں رہتا اور نہ ہی وہ اتنی محنت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی محنت سے ہمیں زیادہ پھل مل جائے، تو اس کی وجہ سے نہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے معذرت کر لیتے ہیں۔ حالیہ جو مثال سامنے آئی تھی، حارث رؤف نے دورہ آسٹریلیا کے اوپر، جہاں پر ان کو ایکسپیرینس بھی تھا اور فاسٹ بالنگ پچز ہوتی ہیں آسٹریلیا میں، وہاں پر انہوں نے پور کرنے سے منع کر دیا تھا جب 2023-24 میں پاکستان کی ٹیم وہاں جا رہی تھی۔ تو یہ T20 کا انفلوئنس ہے۔ اسی طرح سے محمد عامر نے بھی 28 سال کی عمر میں اپنا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جس کے بعد ان کو ٹیم سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ٹیپ بال کرکٹ کلچر میں کمی آئی ہے، کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر نہیں رہے اور کلب کرکٹ کو بھی زوال آیا ہے۔ پہلے ٹیپ بال کرکٹ سے فاسٹ بالنگ کو بہت سپورٹ ملتی تھی اور کئی فاسٹ بالر جو ہے وہ ٹیپ بال کرکٹ کی وجہ سے پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں آئے، انڈر 19 کرکٹ کھیلی اور وہاں سے ان کو پک کر لیا گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے رول ماڈلز کا نہ ہونا۔ جی، رول ماڈل آج کل کوئی نہیں ہے۔ جیسے وسیم اکرم اور وقار یونس جس وقت آئے تھے تو اس وقت عمران خان جیسا ایک لیجنڈ فاسٹ بالر ٹیم کے اندر موجود تھا اور اس نے پھر ان دونوں کے ٹیلنٹ کو پالش کیا، ساتھ ساتھ عاقل جاوید بھی تھے اس وقت پاکستان کی ٹیم میں۔ تو یہ 3 فاسٹ بالر عمران خان چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر جب شعیب اختر آئے درمیان میں یا محمد زاہد آئے تو اس وقت وسیم اور وقار کی صورت میں ان کے مینٹر موجود تھے۔ محمد سمیع جب آئے ٹیم میں تو وسیم اور وقار موجود تھے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا بالر نہیں تھا جو پلیئرز کو ایز اے رول ماڈل سرو کر سکے، اس کو آئیکن کہا جا سکے اور وہ بالرز کو لیڈ کرے یا ان کے اندر اپنے جیسی جو ہے نا تڑپ اور لگن پیدا کرے۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پلیئر ڈیولپمنٹ میں مشہور تھے۔ اسی طرح سے وسیم اکرم نے بھی پلیئرز کو ڈیولپ کیا تھا، جیسے وہ شعیب اختر کو لائے تھے اور پھر انہوں نے جب وقار کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں جا رہی تھی تو کلکتہ ٹیسٹ میں وقار یونس کو ٹیم سے ڈراپ کر کے انہوں نے شعیب اختر کو کھلایا تھا اور وہاں سے پھر شعیب اختر کو اصل عروج حاصل ہوا تھا۔ تو یہ ہوتے ہیں رول ماڈل اور اس کا بہت ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جب ٹیم میں کوئی آئیکن بالر ہوتا ہے تو دوسرے بالر بھی اس کو فالو کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رن پکڑتا ہے۔ اب پاکستان کی کرکٹ میں یا فاسٹ بالنگ میں کوئی رول ماڈل بچا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پلیئرز اپنے آپ کو خود ویسٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں محمد عامر اور محمد آصف کی مثال شامل ہے، حسن علی بھی اسی میں آتے ہیں۔ شعیب اختر نے بھی اپنے کیریئر کو کافی حد تک ویسٹ کیا تھا، آؤٹ آف دا فیلڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ وہ بورڈ کے ساتھ ان کے پنگے ہو جاتے ہیں یا فٹنس کے ان کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ 2007 میں جیسے شعیب اختر کا ڈوپنگ کا ایشو آ گیا تھا، محمد آصف کا ابھی آیا تھا، تو وہ 2007 کے ورلڈ کپ سے باہر ہوئے تھے اور پاکستان کو ڈیبیکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
پہلے ہی راؤنڈ میں پاکستان باہر ہو گیا تھا، اور محمد عامر اور محمد آصف جب وہ اپنی پیک پر جا رہے تھے اور دنیا کے ابھرتے ہوئے فاسٹ بالرز ان کا نام دیا جا رہا تھا، اینڈ اسی وقت وہ اسپاٹ فکسنگ میں انوالو ہو گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور یہ واقعی حیرت کی بات ہے کہ وقار یونس اور وسیم اکرم نے 2003 کے بعد پاکستان کی ون ڈے کرکٹ میں نمائندگی نہیں کی۔ وسیم اکرم 2001 کے بعد ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلے، 24 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن آج تک کوئی بھی بالر ان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا، ایون کہ ان کی ہاف وکٹس بھی نہیں لے سکا۔ 414 وسیم اکرم کی وکٹس ہیں، 200 ٹیسٹ وکٹس تک بھی کوئی بالر نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ پاکستان نے فضل محمود اور خان محمد اور سرفراز نواز، سکندر بخت، عمران خان، اس طرح کے فاسٹ بالرز پیدا کیے تھے، ایون کہ عبدالرزاق ون ڈے کرکٹ میں بہت مؤثر بالنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد شعیب اختر ہی آئے تھے 1997 میں، کچھ حد تک عمر گول تھے جو کہ اچھی پرفارمنس دکھاتے تھے۔ درمیان میں آصف اور عامر آئے، اور ان کے ساتھ محمد عباس بھی آئے جن کو مس مینیج کیا گیا، اور اس طرح سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ فاسٹ بالنگ کے زوال کی وجہ سے اب روبہ زوال ہے۔ کوئی جینون بالر نہیں ہے پاکستان کے پاس جو کہ تینوں فارمیٹس میں ایز اے رول ماڈل سرو کر سکے۔ تو یہ حالات تھے، ہم نے اس پر اپنا جائزہ پیش کیا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو جب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔